اے میری امت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے بھی امت کو یاد کیا، کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا، ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آج اللہ بھی خوش ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں کہ میری امت جمع ہے۔ میرے بھائی بہنوں، بات کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ تھوڑے نہیں ہیں، آپ تو بہت تھوڑا سمجھ میں ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن میرے نبی کا امتی اگر کسی جنگل میں اکیلا رہتا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانے کا حکم ہے، کسی صحرا میں رہتا ہے تو مجھے وہاں بھی جانے کا حکم ہے، کہ میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں، ایک ایک مرد عورت کالے گورے کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور آپ اتنا روئے ہیں کہ سارے نبیوں کے رونے سے بڑھ کر میرے نبی کا رونا ہے، سارے نبیوں کے درد سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے۔ مدینے کی فضا گواہ ہے کہ اس میں آپ کی آہیں فریادیں رونا دھونا گونجتا رہا 10 برس۔ ایک رات کا قصہ سناتا ہوں، آپ تڑپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عاصانی فإنک غفور رحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو، اور چاہے تو تو معاف کر، تو مہربان ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف ہی کر، معاف ہی کر، معاف ہی کر، کر یا نہ کر، نہیں معاف ہی کر۔ اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوئی، عرش ہل گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو رہے، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ جبریل آئے، ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل، امت کا غم چین نہیں لینے دیتا، ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فارغ کر دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے، 70s میں زمیندار فیملی
کا بیٹا مولوی بنے، یہ بہت بڑی گالی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے کہا یہ تو مولوی بننا ہے، میرے گھر ہی چو نکل جا۔ ساری تصویر نقش ہے، سفید کرتا، سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چو نکل جا۔ یہ ماں باپ کا رویہ ہے۔ میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، نکال دیا۔ ہائے، اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا، زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ 90% امت نماز چھوڑ گئی، باغی ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا۔ ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی۔ میرے نبی پاکیزگی کو لے کر آئے، پاکیزگی تار تار ہوئی، ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے۔ صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے، ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ رشتے سفید ہو گئے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی، پیسے کے پجاری بن گئے، ہوس کے غلام بن گئے، دھن دولت کو سجدے کرنے لگے، مال پہ ایمان بیچا، شراب بیچو، دودھ بیچو، پیسہ چاہیے، جھوٹ بولو سچ بولو، پیسہ چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، تمہیں ڈالر چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم اللہ سے ملانے آئے تھے، ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے۔ ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے، ہم ہی باغی بن گئے۔ ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے، ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیے۔ کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی۔ ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ لستن کاحد من النساء، آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی۔ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں۔
یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، 8 سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا۔ میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے۔ فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے۔ فذهبت لادخلہ، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں، تو تیرا غصہ یاد آ گیا۔ عمر کہنے لگے او علیک اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا۔ عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، وہ میں نے پہلے بتا دیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یا طلحۃ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ بلال مالی اسمع خشخطا عالک فی الجنہ، بلال کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوؤں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہ گار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا،
پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دے تھا، یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بچوں کے ساتھ، یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔
کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے بھی امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔